الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه نصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العالمين. قال حسين عليه السلام الناس عبيد الدنيا والدين والغليق على ألسنتهم يهوتونه ما درت ما يشهم فإذا محسوا بالبلاء قل الديان. صدق الله العلي العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اور آپ تمام مومنین اور مومنات کو تقوی الہی کی نصیحت اور وصیت کرتا ہوں. تقوی الہی وہ لباس ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ایسے خول کی صورت میں عطا کیا ہے جو انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے. جس طرح تقوی انسان کو گناہوں سے اور دنیا کی آلودگیوں سے بچاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور نظام رکھا جسے نظام نبوت کہتے ہیں، کہ جو انسان کے اس عظیم اجتماع کو اور تمام انسانوں کے اس عظیم ٹولے کو جو ایک قوم کی صورت میں مسلمان کہلاتا ہے، اس کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا نبوت کا سلسلہ رکھا. اور جب نبوت کا سلسلہ اختتام کو پہنچا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سلسلہ ختم ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس وعدے کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا تھا، یہ سلسلہ کہ امامت ان کی نسل میں باقی رہے گی، اس وعدے کو پورا کیا. اور نبوت کے اختتام کے بعد اس سلسلہ امامت کو جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں ختم ہوا امامت کا سلسلہ، اور پھر امامت امام علی علیہ السلام سے نبوت کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا، یہ وہی سلسلہ تھا جو حضرت ابراہیم سے وعدے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان اماموں میں رکھا تھا. اور یہ سلسلہ چلتے چلتے اس کا احیاء جب اس کے خلاف ورزی ہوئی اور جب اس کا احیاء کرنے کا وقت آیا، تو امام حسین علیہ السلام وہ بارز ہستی، وہ شاخص ہستی ہمیں نظر آتی ہیں کہ جس نے امامت کے اس رتبے کو اتنا عیاں کر دیا کہ لوگ جو مسلمان نہیں بھی ہیں، جو اس مکتب فکر سے تعلق نہیں بھی رکھتے، وہ کم از کم امام حسین علیہ السلام کے امام ہونے پر متفق ہیں. شاید وہ امامت امام علی کو نہ مانتے ہوں، شاید وہ امامت امام حسن کو نہ مانتے ہوں. اب فرقے اٹھا کے دیکھ لیں مسلمانوں کے مختلف، تو جیسے اسماعیلیہ فرقہ ہے وہ امام حسن علیہ السلام کو نہیں مانتے، یا حضرت اسماعیل کو امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کے بعد امامت کا سلسلہ وہاں سے جاری کرتے ہیں. یا دوسرے بحری فرقہ ہے، یہ مسلمان ہیں جو اہل سنت ہیں یا جو بھی ہیں، شاید امام علی کو بے عنوانی امام نہ مانتے ہوں، لیکن امام حسین علیہ السلام کے سب ایک جگہ پہ متفق ہیں. کیونکہ رسول خدا کی وہ حدیث ان کی صحیح کتب میں موجود ہے کہ حسن و حسین امامان، کہ حسن اور حسین جو ہیں وہ دونوں امام ہیں، چاہے وہ بیٹھے ہوئے ہوں چاہے وہ کھڑے ہوئے ہوں. تو اس لحاظ سے امام حسین علیہ السلام کی وہ ہستی ایسی ہستی ہے جس پہ تمام کے تمام مومنین، تمام کے تمام مسلمین متفق ہیں. اس کے علاوہ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت مسلمانوں کے علاوہ دنیا بھر کے مختلف ادیان کے اندر جو ہے وہ جانی اور پہچانی جاتی ہے. اور امام حسین کا نام آپ نے سنا ہوگا کہ ہندوستان میں جو ہندو تھے وہ بھی اس طرح مناتے تھے جیسے کہ مومنین امام حسین علیہ السلام کا غم مناتے تھے. یہاں پہ بھی بہت سارے لوگوں نے جو عیسائی ہیں انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے اوپر کتابیں لکھی. آج کیونکہ وہ مبارک دن ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ولی کی ولادت کے دن کو معین کیا، اور 3 شعبان جس میں امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے کے آئے، اس حوالے سے میں نے امام حسین علیہ السلام کی تبرکاً ایک حدیث آج خطبے کے سرنامہ کلام میں پڑھی. یہ حدیث کیا فرما رہی ہے کہ الناس عبید الدنیا، کہ لوگ دنیا کے غلام ہیں، دین صرف ان کی زبانوں تک محدود ہے، اور جب تک ان ظاہری باتوں سے ان کی دنیا کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا اس وقت تک دین کے گرد گھومتے ہیں، اور جب کسی آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں تو دیندار بہت کم نظر آتے ہیں. یہ امام حسین علیہ السلام کی وہ پیشن گوئی ہے جو امام حسین علیہ السلام نے اس وقت کر دی تھی کہ جب امت ان کے سامنے موجود نہیں تھی. آج کے زمانے میں امام حسین علیہ السلام کی اس حدیث کو اگر آپ دیکھیں تو یہ بالکل
صحیح نظر آتی ہے. ہم اگر دیکھیں اپنے اطراف کے اندر کہ ہمارے پاس جو اسلام کو پہچاننے کے ذرائع ہیں ان میں مختلف مسلمانوں کے مسالک، مختلف مسلمانوں کے فرقے مختلف طریقوں سے اسلام کے مختلف ورژن پیش کر رہے ہیں. بہت ہی کم لوگ ہیں جو اسلام کو اس طریقے سے پیش کریں کہ جس طریقے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، یا جس طریقے سے ائمہ علیہ السلام نے پیش کیا. ہم نے وہ طریقے اختیار کیے ہیں جو ہمیں پسند ہیں، جو ہمارے کاز کو، ہمارے فرقے کو، ہمارے لیڈرز کو، ہمارے رہنماؤں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. کیوں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفت قرآن مجید میں بیان کی گئی. انہوں نے اسلام کو کیسے بیان کیا کہ یتلو علیہم آیات ہی، کہ وہ جب بھی لوگوں میں جاتے تھے آیات قرآن کی تلاوت کرتے تھے. رسول خدا کی تبلیغ کا طریقہ، رسول خدا کا لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کا طریقہ، رسول خدا کا لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کا طریقہ یہ تھا کہ وہ لوگوں کو قرآن مجید پڑھ کر سناتے تھے اور قرآن مجید کے مطابق عمل کر کے دکھاتے تھے. لیکن آج کے زمانے میں قرآن مجید ہی وہ واحد مظلوم کتاب ہے کہ اگر کسی سے پوچھا جائے کہ تمہارے پاس دینے کے لیے کون سی کتاب ہے تو ہر فرقہ اپنے فرقے کی یہ کتاب اٹھا کے کسی نئے ہونے والے مسلمان جو مسلمان ہونا چاہتا ہے اس کے سامنے پکڑا دیتا ہے کہ یہ ہمارے فرقے کی کتاب ہے، تم بخاری پڑھ لو، تم کافی پڑھ لو، تم فلاں کتاب پڑھ لو، تم اعلیٰ حضرت کی فلاں کتاب پڑھ لو، تم فلاں کتاب پڑھ لو. قرآن مجید جو کہ کامن کتاب ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ رسول اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاؤ، سب نے اس کا راستہ چھوڑ دیا ہے. یہ وہ واحد کتاب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کی تھی. لیکن آج وہ کتاب اتنی مظلوم ہے کہ اس کتاب کو جاننے اور ماننے والے تو بہت ہیں لیکن اس کو سمجھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں. آج مسجدوں میں ہمیں بہت رش نظر آتا ہے، نمازیوں کا بہت رش نظر آتا ہے، قرآن خوانیوں کا بہت زیادہ شہرہ نظر آتا ہے، قرآن کے ختم بہت زیادہ ہوتے ہیں. لیکن ان تمام لوگوں سے اگر پوچھا جائے کہ تمہیں قرآن کتنا سمجھ آتا ہے، تمہیں قرآن کی کتنی سمجھ بوجھ ہے، تو ان میں سے 98 یا 99% لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں قرآن ثواب کے لیے تو کئی دفعہ ختم کیے ہیں ہم نے، لیکن سمجھنے کی نیت سے جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا تھا اس نیت سے بہت کم لوگوں نے اس کو پڑھا ہوتا ہے. ہم ان دونوں سلسلوں کو چاہتے ہیں کہ ہم قیامت میں رسول خدا کی اس شکایت سے جو کہ اللہ تعالیٰ کے رسول قیامت کے دن ہمارے خلاف کرنے والے ہیں اس شکایت سے بچ جائیں. لہٰذا ہم نے کوشش کی کہ اپنے سلسلہ گفتگو میں، چاہے وہ جمعے کے خطبات ہوں، چاہے وہ دوسرے دروس یا مجالس سے جس قسم کی بھی ہو، ان دو چیزوں کو محور بنائیں. کیونکہ میں نے آپ کے سامنے وہ روایت پیش کی تھی امام کاظم علیہ السلام کی کہ دین لینے کا طریقہ تمہارے پاس ایک ہی ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنا عقیدہ، اپنا دین قرآن اور رسول کی صحیح سنت سے لیتا ہے. اس کے علاوہ جو بھی دین لیا جائے گا اس میں کوئی نہ کوئی جھول ہوگا، اس میں کوئی نہ کوئی خامی ہوگی. لہٰذا امام صادق علیہ السلام کی یہ حدیث ہے کہ جب ہماری کوئی روایت تمہارے پاس پہنچے تو اس کو قرآن پہ پرکھو. قرآن پہ انسان اسی وقت پرکھ سکتا ہے، یہ رسول کی صحیح سنت کو اسی وقت پرکھ سکتا ہے کہ جب اس کو رسول کی صحیح سنت اور قرآن کی آیات کا صحیح شغف ہو، اس کو وہ پہچانتا ہو، اس کے اندر اس نے درایت اور غور و فکر کے ساتھ توجہ کی ہو، تبھی وہ قرآن پہ اس چیز کو پرکھ سکتا ہے. جب وہ تمام مطالب قرآن پر اس طرح سے احاطہ رکھتا ہو کہ جس طرح سے وہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پہ احاطہ رکھتا ہے کہ اس کے ہاتھ کی ہتھیلی میں کیا ہے. ایک مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ قرآن کو اس طرح سمجھے کہ جب بھی کوئی بات کی جائے تو فوراً اس کے دماغ میں قرآن سے جواب آئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو یہ کہہ کر بیان کیا تھا کہ دنیا کے تمام غموں سے تم جو ہے چھوٹ جاؤ گے اگر تم قرآن کی ہدایت کو پکڑ لو، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی اگر تم قرآن کی ہدایت کو پڑھ لو. مختلف سورہ قرآن مجید کی بیان کی گئی، ان کے اندر یہ مطالب بیان کیے گئے. آپ سورہ لیل کو پڑھیں، سورہ ضحیٰ کو پڑھیں، اس نے بتایا ہے کہ زمین میں آنے والی انسان کے اوپر جو سختیاں ہیں، انسان کے اوپر تنگی ہے، یہ مختلف اور سورہ میں بتایا گیا کہ انسان کے اوپر آنے والی مشکلات کی کیا وجوہات ہیں اور کس طرح سے اس کو حل کیا جا سکتا ہے. یہ ساری سورہ ہم نے ترک کر دی. یہ سورہ صرف جو ہے وہ قول خوانی کے اندر یا مختلف جگہوں پہ جہاں قرآن کے 30ویں سپارے کی تلاوت کی جاتی ہے پڑھی جاتی ہیں. نماز سے یہ سورہ ترک ہو چکی ہیں. ہم چھوٹی سی ایک سورہ یاد کر لیتے ہیں جس کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، ایک قولو اللہ احد پڑھ لیتے ہیں، انا اعطیناک پڑھ لیتے ہیں، انا انزلنا، 5-6 سورہ ہم نے فکس کی ہیں نماز کے لیے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو اس طرح سے رکھا تھا کہ نماز میں کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ایسے انجام دو کہ جیسے رسول انجام دیتے تھے. ان میں کچھ چیزیں اختیاری تھیں، ہم نے اختیاری چیزوں کو بھی لوگوں پہ ہم نے اس کے اپنے اپنے طریقہ کار بنا لیے کہ ان کو بھی ہم نے اپنے رسومات کے مطابق ادا کرنا ہے. کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے آزاد نماز کے اندر کی تھی. دعا آزاد تھی، دعا کے اندر آزاد تھا انسان اپنے رب سے کس طرح سے پروردگار سے مانگے. قنوت کے اندر اللہ تعالیٰ کس طرح بندہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو، یا دعائیں جو سجدے کے اندر سجدے کی دعا کے بعد پڑھی جاتی ہیں وہ دعائیں آزاد تھیں. لیکن ہم نے ان کو اتنا مختصر کر دیا کہ نماز ہم اپنی گردن سے ایک تکلیف کو، ایک واجب کو اتارنے کے لیے صرف ادا کرتے ہیں.
اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اتنا ڈرایا گیا نماز کے بارے میں، اتنا زیادہ ہمارے سامنے یہ بیان کیا کہ یہ کام نہیں کرو گے تو تمہیں یہ عذاب ملے گا، اگر نماز نہیں پڑھی تو یوں ہوگا، فلاں فلاں فلاں. ہم نے ڈرا کر دین کو لوگوں کے دلوں میں ڈالنے کی کوشش کی، جبکہ ڈرانے کے بعد دین لوگوں کے دلوں میں نہیں آتا. ڈر کی وجہ سے انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو وہ کام اتنا کوالٹی کا نہیں ہوتا. اگر آپ کسی بچے سے کہیں کہ کھانا نہیں کھاؤ گے تو امی کی مار پڑے گی، تو بیچارہ کھانا تو کھائے گا کیونکہ امی کی مار پڑنی ہے. آپ کسی بچے سے کہیں کہ یہ کام نہیں کرو گے تو استاد تمہیں جو ہے وہ پیٹے گا، تو وہ بچہ ڈر کے مارے ہوم ورک کرے گا، چاہے غلط کرے چاہے صحیح کرے. اسی طرح جب مسلمان کو یہ کہا جاتا ہے کہ نماز نہیں پڑھو گے تو عذاب آئے گا، تو بیچارہ اپنے گردن سے واجب اتارنے کے لیے نماز تو پڑھ لیتا ہے، لیکن نماز کی اس روح سے، نماز کی اس کیفیت سے جو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا وہ پیدا نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز پڑھو تاکہ وہ تمہیں برائیوں سے روکے، تنہا عن الفحشاء والمنکر ہو. نماز تمہیں اللہ کے نزدیک کر دے، نماز تمہیں اللہ کا قرب محسوس کروائے. کیونکہ ہم محبت کے راستے نماز میں داخل نہیں ہوتے، اس لیے ہماری نمازوں میں وہ وجد و وہ خشوع و خضوع داخل نہیں ہو پاتا. کیونکہ اگر ہم بچوں کو بچپن سے یہ سکھائیں کہ محبت کے راستے، اللہ تعالیٰ سے محبت کے اظہار کا ایک طریقہ نماز ہے، اللہ تعالیٰ سے رابطے کا ایک طریقہ نماز ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمتوں کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ نماز ہے، تو بچہ جب محبت کے عنوان سے نماز کو سیکھے گا تو کبھی نماز کو نہیں چھوڑے گا. لیکن اگر اس کو غلطی بتا کر، ڈانٹ ڈپٹ کر، عذاب کا ڈر دلا کے کرایا جائے گا تو ہمیشہ وہ جب کمزور ہوگا تو نماز پڑھے گا، اور جب کمزوری سے نکل کر کسی شجاعت میں آ جائے گا اور جب وہ مستغنی ہو جائے گا، اس کے سامنے پیسے کا انبار ہوگا، اس کی جاب اور سب چیزیں اچھی ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے جب یہ مستغنی ہوتا ہے تکبر کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے، تو وہ بغاوت کرے گا. پھر اگر نماز پڑھتا بھی تھا تو ترک کر دے گا، اور اگر خشوع کے ساتھ پڑھتا تھا تو اس کے اندر سے خلوص نکل جائے گا. لہٰذا نماز، روزہ، جتنی بھی عبادات اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، یہ محبت کے راستے بیان ہونے کا طریقہ ہے. اور محبت کا راستہ، یہ راستہ کس طرح سے پتہ چلے گا؟ یہ ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پتہ چلے گا. لہٰذا ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ رسول خدا کی سیرت کے بیان کو یہاں پہ آپ کے سامنے بیان کرنا شروع کیا کہ رسول خدا کی زندگی کے مختلف حالات ہمارے سامنے ہوں، تاکہ ان کے کردار، ان کے اعمال کو دیکھتے ہوئے ہم اپنے کردار اور اعمال کو جو ہے وہ سنوار سکیں. یہاں جو بھی چیز بیان کی جاتی ہے وہ بہت، جیسے کہتے ہیں، خلاصہ ہوتا ہے ان مطالب کا جو پیچھے کتابوں میں اور تاریخ میں موجود ہیں. وہ تمام چیزیں یہاں بیان نہیں کی جا سکتی. میرا حافظہ بھی اتنا اچھا نہیں کہ میں تمام چیزوں کو یاد رکھ سکوں. میں 100 پیج پڑھتا ہوں تو شاید 15 منٹ اس کے اندر سے مطالب بیان کر پاتا ہوں. لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ صرف میرے کہنے پر اور میرے جسے کہتے ہیں اسناد کے جو میں آپ کے سامنے لنک پیش کرتا ہوں کہ یہاں سے آپ اس چیز کو دیکھیں، اس پہ آپ صرف اپنا اکتفا نہ رکھیں بلکہ خود بھی جستجو کریں. جب آپ کسی نئے کورس کو پڑھتے ہیں یا نئے پروگرام کو آپ ڈیولپ کرنا شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہزاروں چیزیں پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، تاکہ بہتر سے بہتر چیز ڈیولپ ہو سکے. لہٰذا اپنے عقیدے، اپنے مائنڈ کے اندر موجود معلومات کے ذخیرے کو اگر آپ اچھا اور درست کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ آپ کی عملی زندگی میں آپ سے ڈیسیجن جو ہے وہ آپ سے کروائے، ڈیسیجن آپ ان کے تحت لیں، تو اس کے لیے آپ کو خود بھی مطالعہ کرنا پڑے گا، خود بھی آپ کو پڑھنا پڑے گا، خود بھی آپ کو جو ہے سنی سنائی معلومات کی جسے کہتے ہیں تحقیق کرنی پڑے گی. لہٰذا یہ کتابیں آپ کے سامنے موجود ہیں. یہ ہماری گفتگو جنگ بدر سے متعلق چل رہی تھی. سیرت النبی کے عنوان سے ہم جو کام کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ مولانا تلمیذ حسنین مرحوم کی مغفرت فرمائے کہ جنہوں نے بڑی تفصیل سے جو جنگیں اسلام کے اندر ہوئی ان کو بڑی تفصیل کے ساتھ اس کتاب کے اندر، فتح مبین کے اندر، اردو زبان میں یہ موجود ہے، فتح مبین کے اندر یہ کتاب میں لکھ دی، تفصیل کے ساتھ ہر جنگ کی اس میں ڈیٹیل موجود ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ اس سے پڑھوں، لیکن میری یادداشت اور معلومات اور حافظہ اتنا ساتھ نہیں دیتا کہ میں تمام چیزوں کو بیان کر سکوں. اس لیے جو لوگ ڈیٹیل سے پڑھنا چاہتے ہیں اس چیز کو اور اس کے ذریعے لاہ عمل کو طے کرنا چاہتے ہیں وہ ان کتابوں کو دیکھیں. بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں، آسان زبان میں بھی ہیں، مشکل زبان میں بھی ہیں، ان کو دیکھیں. بہرحال ہماری گفتگو جنگ بدر کے اتمام تک پہنچی تھی اور ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ جنگ بدر جب مسلمانوں نے بہت بری طریقے سے کفار کو اس میں شکست ہوئی تو انہوں نے اپنے تئیں یہ منت مان لی. کفار بھی منت مانتے تھے. انہوں نے کیا منت مانی؟ انہوں نے یہ منت مانی کہ جب تک ہم اپنے ان سرداروں کا جو اس میں قتل ہو گئے ہم ان سے بدلہ نہ لے لیں، ہم جو ہے وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے، اپنی لذات کو ترک کر دیں گے. لہٰذا انہوں نے کام یہ کیا کہ پہلے مال جمع کرنے کی کوشش کی کہ بڑا سرمایہ ان کے پاس موجود ہو، کیونکہ مسلمانوں نے ایسا حملہ کیا تھا، ان کے قافلوں کو جو ہے وہ لوٹ لیا تھا، قافلوں کو ان کو جو ہے اپنے پاس قبضہ کر لیا تھا، ان سے بہت زیادہ فدیہ لے کے ان کو آزاد کیا تھا. ایک شخص کا فدیہ رسول خدا نے 1000 سے 4000 درہم رکھا تھا، اور جس کے پاس پیسے نہیں تھے اور پڑھنا لکھنا جانتا تھا تو اس سے کہا تھا وہ پڑھنا لکھنا سکھائے.
تو پڑھنا لکھنا سکھانے کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ آپ فدیے سے اگر اس کو کمپیئر کریں تو 1000 دینار کم نہیں ہوتے. سونے کا سکہ ہوتا ہے 1 دینار, 1000 دینار سونے کے 1000 سکے. آج کے زمانے میں اگر آپ 10 گرام کا بھی ایک سکہ لیں تو سونے کے 1000 سکوں کی قیمت لگا لیں کتنی ہوتی ہے. رسول خدا نے ایسے لوگوں سے جن کے پاس مال نہیں تھا ان سے کہا کہ تمہیں پڑھنا لکھنا آتا ہے, تم پڑھنا لکھنا سکھا دو, تمہیں آزاد کر دیا جائے. یعنی علم کی اتنی اہمیت تھی. لہٰذا رسول خدا نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں, علم حاصل کرو, اور علم حاصل کرنے کے جس دروازے سے داخل ہو اس دروازے کی بھی معرفی کر دی. لہٰذا اہل بیت علیہ السلام وہ دروازہ ہے کہ جس کے ذریعے شہر علم میں داخل ہوا جاتا ہے. بہرحال ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان دنوں کے اندر جو ہمارے ساتھ مختلف مناسبتوں پہ آتے ہیں, ولادت شہادت کی صورت میں, ان دنوں میں علوم ائمہ علیہ السلام کو جو ہے وہ سیکھیں اور ان کو سمجھیں. انشاءاللہ دوسرے خطبے میں اس کے بارے میں کچھ عرض کروں گا, لیکن فی الحال ہماری گفتگو جو ہے جنگ بدر کے بعد جنگ احد کے جو جسے کہتے ہیں کہ ایک سینیریو بنا تھا کہ کس طرح سے جنگ احد کے لیے تیاریاں ہونی تھیں. انہوں نے قافلے مختلف بھیجے, تجارتی قافلے, کچھ قافلے انہوں نے شعراء کے تیار کیے جس میں خواتین شعراء اور مرد شعراء تھے. یہ مختلف قبیلوں میں جاتے تھے اور قبیلوں میں جانے کے بعد لوگوں کو جنگ احد کے خلاف یعنی مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتے تھے. یعنی 1 سال کے اندر اتنا زیادہ جسے کہتے ہیں کہ اشتعال انہوں نے آپس کے جسے کہتے ہیں اطراف کے قبیلوں میں اور مختلف لوگوں میں برپا کیا کہ ایک آتش جسے کہتے ہیں نا ایک آتش پارا ہو گیا قریش اور ان کے اطراف کا جو علاقہ تھا. اور انہوں نے تیاری کی اور 1000 لوگوں کا لشکر تقریباً جو لے کر چلے ہیں, یہ 1000 لوگوں کا لشکر لے کے چلے ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی تقریباً 3 ہجری شوال کا مہینہ تھا. یہ اطلاع ملی کہ کفار قریش کا لشکر جو ہے وہاں سے 1000 لوگوں کا لشکر نکلا ہے. تو آپ نے اپنے تمام لوگوں کو بلایا اور مشورہ کیا. کہ رسول خدا کی عادت تھی کہ آپ مشورہ کیا کرتے تھے, اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ مشورہ نہ کیا جائے یہ ہمارے بزرگان کے اندر عادت تھی. آج کل کے انشاءاللہ بزرگان میں نہیں ہوگی. وہ کہتے تھے جو ہم نے کہہ دیا بس وہی کرو, کسی سے مشورہ نہیں کرتے تھے. ہم نے کہہ دیا بس کرو, چاہے غلط ہو یا صحیح ہو. لیکن رسول خدا کی سیرت یہ تھی کہ رسول خدا مشورہ کرتے تھے اور اس مشورے پہ عمل نہیں کرتے تھے. امام علی علیہ السلام نجم البلاغہ میں خطبے کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ مشورہ کرنے کے لیے سب سے بہترین جو ہے نوجوان ہوتے ہیں. جب تمہیں کوئی ایسا مشورہ کرنا ہو جس میں کوئی ترقی کی طرف تمہیں جانا ہو, تم نوجوانوں سے مشورہ کرو. پھر اس کے بعد جو مشورہ ان سے ملے اس کو بوڑھوں کے سامنے پیش کرو تاکہ اس کے اندر وہ اپنے تجربات کے ساتھ جو کمی بیشی ہے وہ پورا کر سکے. لیکن مشورہ دینے کے لیے نوجوان لوگ بہترین ہوتے ہیں. اور یہی ہوا کہ جنگ بدر کے بعد جب احد کا وقت آیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے مشورہ کیا. تو جو بوڑھے اصحاب تھے اور خصوصاً جو 40 سال سے اوپر کے لوگ تھے انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ مدینے میں رہ کر جو ہے وہ ان سے جنگ کی جائے, خواتین کو ایک قلعے کے اندر ایک جگہ پہ محفوظ مقام پہ پہنچا دیا جائے, اور مدینے کے اندر رہ کر ہم زیادہ بہتر طریقے سے جنگ کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اناج یہاں پہ کافی مقدار میں موجود ہے. اگر محاصرہ ہو جائے تو اس کے لیے ہمارے پاس تمام ذرائع موجود ہیں. لیکن وہ نوجوان جو جنگ بدر میں شرکت نہیں کر سکے تھے اپنی کم عمری کی وجہ سے یا کسی وجہ سے, ان جوانوں نے کہا نہیں ہمیں مدینہ سے باہر جا کر جنگ کرنی چاہیے, اور باہر جا کر ہم یہ ثابت کر دیں گے کہ ہم اس سے ڈرتے نہیں ہیں بلکہ ہم خود چلتے ہیں ان کی طرف جا رہے ہیں. رسول خدا نے اس مشورے کو مانا, خیمے میں گئے, لباس جنگ پہنا, واپس آ گئے. جب یہ پہن لیا تو ان بزرگوں نے نوجوان سے کہا تم نے کیا کر دیا, وہاں پہ آ کے پھنس گئے تو ہمارے پاس کھانے کو چیزیں زیادہ ہوں گی, ہم کتنا انبار اپنے ساتھ لے کے جائیں گے. تو ان کو شرمندگی ہوئی. تو انہوں نے رسول خدا سے کہا اگر آپ چاہیں تو آپ ان بزرگان کی بات مان لیں. عبداللہ بن ابی جو تھا وہ منافقین کا سردار تھا, اس نے بھی یہ مشورہ دیا کہ شہر کے اندر رہ کے جنگ کریں تاکہ یہ پیچھے سے مخالفت کر کے کوئی فتنہ برپا کر کے آپس میں لڑائی کروا دے یا پیچھے سے ان کے ساتھ مل جائے. تو اب کیا ہوا, رسول خدا نے نوجوانوں کی بات مانی اور نکل گئے اور کہا کہ رسول خدا کو, اللہ کے رسول کو یہ زیبا نہیں ہے, یہ نہیں جچتا کہ جب وہ کوئی فیصلہ کر لے اور لباس جنگ پہن لے تو وہ کفار سے لڑے بغیر اس کو اپنے فیصلے کو تبدیل کر لے. لہٰذا جو فیصلہ کیا اس کو ڈٹے رہو اور نکلو. یہ کہہ کر رسول خدا نکلے ہیں لشکر کے ساتھ. ایک مقام پر پہنچے فجر کے وقت, تو وہاں پر آپ نے نماز فجر ادا کی. جب وہاں پہ نظر آیا کہ کچھ فاصلے بعد جب جاسوسوں نے بتایا کہ احد کے پہاڑ کے اس طرف جو ہے وہ کافروں کا لشکر ٹھہرا ہوا ہے, تو رسول خدا نے لوگوں سے کہا کہ ہمیں اپنی اسٹریٹجی کیا کرنی ہے. تو اس وقت عبداللہ بن ابی جو تھا منافقین کے سردار, اس نے بہانہ بنایا کہ آپ نے کیونکہ ہماری بات نہیں مانی, ہم نے کہا تھا مدینے میں جنگ کریں اور آپ ہمیں یہاں تک لے آئیں, ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے. اور 300 لوگوں کے گروہ کو, 300 لوگ جو اس کے ساتھ اس کے لشکر کا حصہ تھے یا اس کے فالوورز تھے, ان کو لے کر یہ واپس آ گیا. اب وہ مسلمانوں کی تعداد جو 1000 کے قریب تھی
اور جا کس کے مقابلے میں رہے تھے؟ 3000 کے دشمن کے مقابلے میں، یہ صرف 700 رہ گئے. پھر رسول خدا نے کوئی پرواہ نہیں کی. ایک اور شخص ان 700 میں سارے کے سارے عبداللہ بن ابی کے ساتھ نہیں گئے. ایک اور شخص تھا جو جس کو رسول خدا نے خود بھیج دیا کیونکہ وہ کفار کا حلیف تھا، تو انہوں نے کہا کہ تم حلیف کے خلاف جنگ نہ کرو، لہٰذا ان کو واپس بھیج دیا. تو لہٰذا 300 کے قریب لوگ رسول خدا سے جدا ہو گئے. جب یہ جدا ہوئے تو رسول خدا نے اسٹریٹجی کی. 3 سپہ سالار آپ نے بنایا، مہاجرین میں مصعب بن عمیر کو بنایا، اوس کا سپہ سالار جو ہے وہ اسد بن حذیر کو بنایا، اسی طرح حضرت کا حباب بن منظر کو بنایا، اور ام ابن مکتوم کا نام سنا ہوگا جو نابینا تھے، ان کو جو ہے مدینہ میں نماز پڑھانے کے لیے اور مدینہ کے حالات کو دیکھنے کے لیے وہاں پہ چھوڑ دیا. اب یہاں پر جب یہ لے کے نکلے ہیں تو رسول خدا نے ایک شخص کو طلب کیا کہ ہمیں ایسے راستے سے لے چلو کہ قریش کے لشکر کی نظروں میں آئے بغیر ہم دشمن کے نزدیک پہنچ جائیں. تو ایک شخص نے اپنی خدمات پیش کی اور ایک چھوٹے راستے سے رسول خدا کو احد کی گھاٹی تک پہنچا دیا. جب احد کی گھاٹی میں پہنچے ہیں، ایک سلام بھیجے محمد والے وقت اتنی تیزی سے گزر جاتا ہے کہ معلوم ہی نہیں ہوتا. بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو مختصر کروں، تفصیلات انشاءاللہ آپ وہاں دیکھ لیجیے گا. احد کی گھاٹی میں پہنچے تو اب اس طرح سے منظر تھا کہ رسول خدا کے سامنے مدینہ تھا، بیک پہ احد پہاڑی تھی گھاٹی میں، اور سامنے جو ہے ان کے وسط میں جو ہے وہ لشکر آ گیا تھا. تو رسول خدا نے اس طرح سے اسٹریٹجی کی کہ 50 تیر انداز عبداللہ بن جبیر کی سربراہی میں کہا کہ تم اس پہاڑ پہ کھڑے رہو، اور ان کو یہ سختی سے ہدایت کی. آپ کو ایک تھوڑا سا منظر بتا دوں کہ عرب میں یہ رواج تھا، یہ طریقہ کار تھا ان کی جنگوں کا کہ جب ان کا سردار مارا جاتا تھا تو وہ منتشر ہو جاتے تھے. چاہے جتنے بھی بہادر سردار جب مارا جاتا تھا وہ منتشر ہو جاتے تھے، جنگ نہیں کرتے تھے، چاہے وہ جتنے بھی بہادر جنگ چھوڑ کے چلے جاتے تھے. یہ عربوں کا ایک طریقہ کار تھا. لہٰذا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر کو سختی سے تاکید کی، دیکھو اگر تم ہماری طرف ایسے پرندوں کو دیکھو جو ہمارا گوشت چک رہے ہوں، یعنی دشمن ہم پہ فتح پا جائے، تم اپنی جگہ سے نہیں ہلنا. اگر تم یہ دیکھو کہ ہم نے دشمن پہ فتح پا لی ہے تب بھی تم اپنی جگہ سے نہیں ہلنا جب تک کہ میرا حکم نہ آ جائے. یعنی دونوں صورتیں بتا دی کہ فتح کی صورت میں بھی اور شکست کی صورت میں بھی، چاہے تم ہماری لاشیں دیکھو، پرندے گرد اس کو کھا رہے ہو، تب بھی تم اپنی جگہ سے نہیں ہلنا جب تک کہ تم پہ یہ واضح نہ ہو جائے کہ میرا حکم تمہارے لیے کیا ہے. میں تمہیں حکم دے کے جو بھی کروں گا حکم دے کے کرواؤں گا کام. عبداللہ بن جبیر 50 لوگوں کے ساتھ یہاں موجود تھے. اب امام علی علیہ السلام ان تینوں لشکروں کو لیڈ کر رہے تھے کیونکہ ان کی طرف سے لشکر آتے تھے. یہ 3 تھے، میمنہ، میسرہ اور وسط. تینوں رسول خدا نے 3 مہاجرین، انصار اور خزرج والوں کو کیے، اور ان سب کا سردار امام علی علیہ السلام، حضرت حمزہ اور مختلف کچھ ایک دستہ تھا جو امام رسول خدا کے پرسنل جسے کہتے ہیں مخصوص دستہ جو ہوتا ہے وہ تھا. یہ ایسے عرب کے شہ سوار تھے اور ایسے لڑاکا تھے کہ جن کی بہادری مشہور تھی. ان کو امام علی علیہ السلام کے ساتھ آگے بھیجا. تقریباً 11 کے قریب جھنڈا بردار جو ان کا پرچم پکڑے ہوئے تھے کفار کا، ان کو حضرت حمزہ اور امام علی علیہ السلام نے پہلی جنگ کے اس میں جو ہے وہ مار دیا. اس کی وجہ سے ان کے حوصلے پست ہو گئے، اور جب دوسرا حلہ بولا گیا ہے تو تقریباً 300 کے قریب ان کے جسے کہتے ہیں لوگوں کو 300 نہیں 70 کے قریب میں خالی لوگ مارے ہیں. 70 مسلمان شہید ہوئے اور دشمن کے بہت کم لوگ مارے گئے، یعنی سرداروں کے علاوہ 17 18 یا 20 لوگ ان کے مارے گئے. جب یہ حملہ اتنا شدید تھا، جب ان کے سردار مر گئے تو یہ سب بھاگ گئے. جب یہ بھاگ گئے تو لوگوں نے مال غنیمت چننا شروع کر دیا. جب لوگوں نے مال غنیمت چننا شروع کر دیا کہ ہم تو جیت گئے، کفار بھاگ گئے، تو ادھر کفار کے اندر جو گھڑ سواروں کا جو لشکر تھا وہ خالد بن ولید کے ہاتھ میں تھا. جب خالد بن ولید بھی ایک طرف کھڑے تھے کہ جب یہ جنگ پیدل والی ختم ہو تو گھڑ سوار آئے، لیکن نوبت ہی نہیں، سب نے بھاگنا شروع کر دیا. ادھر جب پہاڑ پہ عبداللہ بن جبیر کے ساتھ جو 50 تیر انداز رسول خدا نے مقرر کیے تھے ان سے غلطی ہو گئی. غلطی ہوئی، انہوں نے دیکھا کہ مال غنیمت سب جمع کریں، ہم کیوں پیچھے رہے. عبداللہ بن جبیر نے ان کو بہت منع کیا، نہیں جاؤ، رسول خدا نے منع کیا، لیکن انہوں نے اپنے کمانڈر کی بات نہیں مانی، اور ان میں سے تقریباً 30-35 افراد جو ہیں وہ اتر کے مال غنیمت لوٹنے میں لگ گئے. ادھر طارق بن زیاد منجھاوا جسے کہتے ہیں لڑاکا تھا، اس نے جب دیکھا کہ یہ جگہ خالی ہے، وہ پورا پہاڑ احد کا چکر لگا کے پیچھے سے آیا، اس نے پیچھے سے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا. اور جب حملہ کیا تو ایسا شدید حملہ تھا کہ ادھر بھی فوج تھی جو بھاگتی ہوئی فوج تھی، انہوں نے پیچھے سے خالد بن ولید کو جب آتے دیکھا تو انہوں نے پلٹ کے حملہ کیا. تو مسلمان ان دونوں لشکروں کے درمیان ایک پیدل فوج اور ادھر سے خالد بن ولید کا لشکر 500 افراد اس کے اندر موجود تھے، اور ادھر سے تقریباً 2000 کے قریب لوگ تھے. انہوں نے جب حملہ کیا مسلمانوں پہ تو ایسا گھمسان کا رنگ پڑا کہ مصعب بن عمیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ رسول خدا سے بہت شباہت رکھتے تھے، ان کی شکل رسول خدا سے بہت شباہت رکھتی تھی. ان کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا. اور جیسے یہ شہید ہوئے تو کسی کافر جس نے مصعب بن عمیر کو شہید کیا تھا
اس نے یہ شور مچا دیا کہ قتل محمد، کہ محمد قتل ہو گئے، محمد قتل ہو گئے، نعوذ باللہ۔ جب اس نے یہ شور مچایا اور مسلمانوں نے یہ آواز سنی تو ان کے درمیان بھگدڑ مچ گئی، کوئی کدھر بھاگا کوئی کدھر بھاگا، انہوں نے سمجھا کہ رسول خدا نہیں رہے، تو اب مسلمانوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ اب رسول خدا زندہ تھے اور جب لوگ کم ہو گئے تو رسول خدا پہ شدت کا حملہ ہوا۔ کعب بن مالک نے رسول خدا کو ایک دم سے دیکھ لیا کہ وہ درجے میں گھرے ہوئے ہیں 4-5 اصحاب کے، تو انہوں نے جب دیکھا تو اعلان کیا نہیں محمد زندہ ہے، محمد زندہ ہے۔ جب یہ کہا تو مسلمان پلٹے، لیکن جو دور جا چکے تھے وہ نہیں پلٹے، کچھ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 3 دن کے بعد پلٹے۔ لیکن بہرحال بہت سارے لوگ جنگ سے جو ہے وہ دور چلے گئے۔ جنگ اور ان کو ذکر کیا گیا اصحاب کو اگر دیکھیں تو سب کے نام اہل سنت کی تاریخ کے اندر ابن کامل ابن اسیر کی کتاب ہے تاریخ کی، اس نے پورا نقل کیا تفصیل سے اس واقعے کو، ایک کا نام لے کر۔ بہرحال تو جب یہ آئے واپس پلٹ کر تو جنگ جو ہے وہ بہت جسے کہتے ہیں کہ دیر ہو چکی تھی، مسلمان بہت شہید ہو چکے تھے۔ بہرحال مسلمانوں نے پسپائی اختیار کی، کفار لڑ کے اتنا تھک چکے تھے ان کے گھوڑے کہ انہوں نے بھی کہا مسلمان کافی حد تک جو ہے ختم ہو چکے ہیں، وہ بھی جانے لگے۔ رسول خدا جو ہے وہ احد کے میدان میں جو ہے اپنے لوگوں کو چھوڑ کر ان کے جسے کہتے ہیں جنازے جمع کرنے کے، لوگوں کو جمع کرنے کے لیے کہا کہ ان کے جنازے جمع کرو۔ کچھ لوگ مدینہ جنازے لے کے جا چکے تھے، تو کہا کہ ان کو واپس بلاؤ اور جس حالت میں ہیں اسی لباس میں ان کو جو ہے وہ دفنا دیا جائے۔ اس وقت نہ ان کو غسل کی ضرورت رسول خدا نے کہا کہ ہے، نہ ان کو جو ہے وہ تم کفن دو، بلکہ جو لباس انہوں نے پہنا ہے اس میں ان کو دفنا دیا۔ حضرت حمزہ رسول خدا کے چچا اسی میں جو ہے شہید ہو گئے، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کیونکہ حضرت حمزہ اور حضرت علی نے کفار کے کئی لوگ جو ہے قتل کیے تھے بدر کے میدان میں، تو معین کیے ہوئے تھے خاص لوگ۔ حبشی نام کا ایک غلام تھا کہ جس نے حضرت حمزہ علیہ السلام کو ٹارگٹ کیا ہوا تھا، جیسے حضرت حمزہ علیہ السلام کو اس نے دیکھا ایک نیزہ مارا اور اس میں حضرت حمزہ علیہ السلام جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ اور بعد میں انہوں نے جو کفار جو میدان میں تھے انہوں نے مسلمانوں کی جو اس میں شہید ہوئے سب کی ناک اور کان اور آنکھیں نکال دی، یعنی مسلح کہا جاتا ہے کہ جسے کہتے ہیں جب دشمن کو بہت پست کرنا اور نیچا دکھانا ہو تو اس کو مسلح کر دیا جاتا تھا، اس کے اعضاء کاٹ دیے جاتے تھے۔ جب رسول خدا نے حضرت حمزہ علیہ السلام کو دیکھا تو آپ نے افسوس کیا اور گریہ کیا اور کہا کہ کفار پہ اللہ تعالیٰ قریش پہ لعنت کرے، اور تقریباً 40 دن تک جو ہے وہ رسول خدا ان پہ اپنی نماز فجر میں لعن اور بد دعا ان کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن جب رسول خدا کو وحی کے ذریعے یا رسول خدا کو یہ بات بیان کی گئی کہ ہم اللہ تعالیٰ ان شہداء کی طرف سے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں انعام دیا گیا اس پہ راضی ہیں اور اللہ ہم سے راضی ہے، تو پھر رسول خدا نے اس بد دعا کو چھوڑا ہے۔ بہرحال جنگ احد کے اندر بہت سارے ایسے واقعات ہوئے جو تمام بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس خون ریزی اور جس شہادت اور خون بہانے کے بعد یہ اسلام اس جگہ پر پہنچا ہے، اے اللہ تعالیٰ اس کی بقا کے لیے ہمارے خون کو اس اسلام میں شامل فرما۔ اے اللہ تو جو واسطہ ہے محمد وآل محمد کا ہمارے دلوں میں حب رسول اور حب آل محمد کو راسخ فرما۔ اے اللہ تو جو واسطہ ہے محمد وآل محمد کا ہمیں قرآن کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو جو واسطہ ہے محمد وآل محمد کا ہمیں سیرت رسول کی تعلیمات اور ائمہ علیہ السلام کی تعلیمات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر۔ اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى علي بن أبي طالب وعلى فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي المنتظر رضي الله تعالى فرجهم الشريف اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات تعب بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ تمام مومنین اور تمام لوگوں کو جو اس خطبے کو سن رہے ہیں یا سنیں گے تقوی الہی کی نصیحت اور وصیت کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان دنوں میں
جو تو نے اس شعبان کے مہینے میں، اس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے میں جو برکات اور جو اپنے فضل مومنین کے لیے مخصوص کیے ہیں، ان فیوزات اور برکات سے ہمیں فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ یہ مخصوص دن جو ولادت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہے، اور آج کے دن 3 شعبان اللہ تعالیٰ نے اپنی برگزیدہ ہستی امام حسین علیہ السلام کو، جو جگر گوشہ رسول، جگر گوشہ علی و بطول تھے، ان کو اس دنیا میں بھیجا۔ لہٰذا آج کے دن ہماری کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں، ہم اپنی ان ذمہ داریوں کو مختلف طریقوں سے ادا کر سکتے ہیں، اور ہر کوئی آپ اگر اپنے اطراف میں نگاہ ڈالیں تو ان ذمہ داریوں کو مختلف طریقوں سے سمجھ کر مختلف طریقوں سے ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اصل ذمہ داری جو اللہ کے رسول نے مسلمانوں پہ ڈالی تھی، امام حسین علیہ السلام نے اس کو زندہ کرنے کے لیے، اس کے احیاء کے لیے اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے مال، اپنے چھوٹے بچوں کو جو ہے وہ کربلا کے میدان میں شہید کر دیا۔ مسلمان حسین علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام بالکل اس نہج پہ پہنچ چکا تھا کہ جس نہج پہ اسلام کی بنیادیں کھوکھلی ہونے جا رہی تھیں۔ امام حسین علیہ السلام نے ان کھوکھلی بنیادوں میں اپنا اور اپنے رشتہ داروں کا اور اپنے اصحاب کا خون ڈال کر ان کو دوبارہ ایسا محکم کر دیا کہ آئندہ کسی کی جرت نہ ہو کہ وہ ان بنیادوں کی طرف نظر کر سکے۔ لیکن آج دشمن نے ان بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے اپنی ساری توجہ اور ساری کوششیں کر لی اور وہ ان کو کھوکھلا نہ کر سکا، تو اس نے ان لوگوں کو جو ان بنیادوں اور ان قائم کردہ ائمہ علیہ السلام کی ان جسے کہتے ہیں کہ شیلٹرز کو جو انہوں نے ہمارے لیے دین کے لیے قائم کیے تھے، ان کے اندر، لوگوں کے اندر اس طرح کے عقائد اور اس طرح کے نظریات پھیلانے شروع کر دیے کہ اصل مقصد سے جو ہے وہ لوگ ہٹ جائیں۔ بجائے اس کے کہ میں آپ کے سامنے تاریخ ولادت اور ان کی خوشی اور فرشتوں کا خوشحال ہونا اور ائمہ کا خوشحال ہونا آپ کے سامنے بیان کروں، میں آپ کے سامنے امام حسین علیہ السلام کی وہ دعا، بلکہ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں خود امام صادق علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے۔ اس کیونکہ وقت کم ہے اس لیے میں اس دعا کے ترجمے میں اکتفا کروں گا۔ امام صادق فرماتے ہیں کہ اللہم انی اسألک بحق المولود فی ھذا اليوم الموعود بشہادت قبل استحالہ، اے معبود بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں آج کے دن پیدا ہونے والے مولود کے بعد، جس کے پیدا ہونے اور دنیا میں آنے سے پہلے اس سے شہادت کا وعدہ لیا گیا، تو اس پر آسمان رویا اور جو کچھ اس میں ہے، اور زمین اور جو کچھ اس پر ہے وہ سب روئے، جبکہ اس نے زمین مدینہ پر قدم نہ رکھا تھا۔ وہ گریہ والا شہید اور کامیاب اور کامران خاندان کا سید اور سردار ہے۔ رجب کے دن یہ اس کی شہادت کا بدلہ ہے کہ پاک ائمہ علیہ السلام اس کی اولاد میں سے ہوئے، اس کی خاک شفا ہوئی، اور اس کی بازگشت میں کامیابی اس کے لیے اور اس کے اوصیہ کے لیے ہے، اور اسی کی اولاد میں سے ہیں تمام اوصیہ، اور اس میں سے ہیں قائم غیبت ختم کرنے والے، اور غیبت ختم ہونے کے بعد وہ اپنے خون کا بدلہ اور انتقام لے کر تلافی کرنے والے خدا کو راضی کریں گے اور بہترین مددگار ثابت ہوں گے۔ درود ہو ان سب پر جب تک رات دن آتے جاتے رہیں۔ اے معبود ان کا حق جو تجھ پر ہے اسے وسیلہ بناتا ہوں اور سوال کرتا ہوں اپنے گناہ تسلیم کرنے والے کی طرح کہ جس دن اپنے نفس سے برائی کی ہے آج کے دن اور گزری ہوئی رات میں، تو وہ سوال کرتا ہوں اپنی موت کے دن تک کے لیے۔ اے معبود پس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان پر رحمت فرما، اور ہمیں اس کے گروہ میں محشور فرما، اور ہمیں بزرگی والے گھر اور جائے قیام کے سلسلے میں ان کے ساتھ جگہ عطا فرما۔ اے معبود جسے تو نے اس کی معرفت کے ساتھ ہمیں عزت، جیسے تو نے ان کی معرفت کے ساتھ ہمیں عزت دی ہے، اسی طرح ان کے تقرب سے بھی نواز، اور ہمیں ان کی رہنمائی عطا فرما اور ان کی ہمراہی نصیب فرما۔ ہمیں ان لوگوں میں قرار دے جو ان کا حکم مانتے ہیں اور ان کے ذکر کے وقت ان پر بکثرت درود بھیجتے ہیں، نیز ان کے سارے جانشینوں پر اور برگزیدہ اہل خاندان پر جن کی تعداد کو تو نے 12 تک پورا فرمایا، جو چمکتے ہوئے ستارے ہیں اور وہ تمام انسانوں پر خدا کی حجتیں ہیں۔ اے معبود آج کے دن ہمیں بہترین عطاؤں سے سرفراز فرما اور ہماری سبھی حاجات پوری کر دے، جس طرح تو نے حسین علیہ السلام کے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود حسین عطا فرما کر ان کی دعاؤں کو پورا فرمایا، اور
تمام لوگوں نے ان کی پناہ لی، بس ہم ان کے روضے کی پناہ لیتے ہیں، ان کے بعد اب ہم ان کے روضے کی زیارت کرتے ہیں اور ان کی رجعت کے منتظر ہیں۔ بس اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور وہ جب کہ آپ اور رسول خدا اور امام حسین علیہ السلام کے دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ فرما۔ اسی دن امام حسین علیہ السلام کی ایک دعا بھی منقول ہے کہ آج کے دن یہ دعا جو ہے وہ مومنین پڑھیں۔ یہ دعا گو کہ امام حسین علیہ السلام نے خود روز عاشور پڑھی تھی۔ ایک دعا رسول خدا نے بدر والے دن پڑھی تھی جب دشمنوں کے دلغے میں گھرے ہوئے تھے، اور ایک دعا امام حسین علیہ السلام کی روز عاشور ہے جب وہ دشمنوں کے درمیان گھرے ہوئے تھے۔ میں بس 2-3 جملے جو میں نے منتخب کیے ہیں وہ آپ کے سامنے پڑھوں، کیونکہ آج کا دن یہ حق ہے کہ آپ بہت ساری منقبتیں بھی سنیں گے، بہت سارے میلاد بھی سنیں گے، بہت ساری تاریخیں بھی سنیں گے، تاریخ ولادت اور یہ تمام ڈیٹیلز آپ کو مل جائیں گی۔ وہ انشاءاللہ میں کل کی جو جشن ہوگا اس میں مزید چیزیں بیان کروں گا، لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ یہ دعاؤں کے الفاظ یہ عموماً ہمارے ممبروں سے پڑھے نہیں جاتے۔ یہ دعائیں بہت مظلوم ہیں، یہ وہ دعائیں ہیں جو امام نے اپنے خدا سے کی ہیں۔ ہم نے ان دعاؤں کو بالکل چھوڑ دیا ہے، ہمیں نہیں معلوم ان کی حیثیت، ان کی قیمت کیا ہے۔ یہ وہ دعائیں ہیں کہ جب بالکل مستر ہو گئے تھے امام، نظر آ رہا تھا کہ سامنے موت ہے، نظر آ رہا تھا کہ علی اکبر کے گلے پہ چھری چڑھنے والی ہے، نظر آ رہا تھا کہ اکبر کے سینے میں برچھی لگنے والی ہے، نظر آ رہا تھا کہ زینب اور ان کے باقی خاندان والوں کو اسیر کر لیا جا رہا تھا۔ تو اس بے بسی اور اس وقت جو امام حسین کی حالت تھی، اس وقت امام حسین نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا کی ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں اللہم انت متعال المکان، اے معبود تو بلند تر منزلت رکھتا ہے، تو بڑا ہی غلبے والا اور زبردست طاقت والا ہے، مخلوقات سے بے نیاز ہے، بے حد اور بے حساب بڑائی والا ہے، جو چاہے اس پر قادر ہے، رحمت کرنے میں قریب، وعدے میں سچا، کامل نعمتوں والا، بہترین آزمائش کرنے والا ہے۔ تو قریب ہے جب پکارا جائے، جس کو پیدا کیا تو اسے گھیرے ہوئے ہے، تو اس کی توبہ قبول کرتا ہے جو توبہ کرے۔ اے اللہ تو جو ارادہ کرے اس پر قادر ہے، جسے تو طلب کرے اسے پا لینے والا ہے، اور جب تیرا شکر کیا جائے تو قدرت کرتا ہے، تجھے یاد کیا جائے تو بھی یاد کرتا ہے۔ اے اللہ میں حاجت مندی میں تجھے پکارتا ہوں اور مفلسی میں تیری رغبت کرتا ہوں، تیرے خوف سے گھبراتا ہوں، مصیبت میں تیرے آگے روتا ہوں، کمزوری کے باعث تجھ سے مدد مانگتا ہوں، تجھے کافی جان کر توکل کرتا ہوں۔ فیصلہ کر دے ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان کہ انہوں نے ہمیں فریب دیا اور ہم سے دھوکہ کیا، ہمیں چھوڑ دیا اور بے وفائی کی اور ہمیں قتل کیا، جب ہم تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہیں، جن کو تو نے تبلیغ و رسالت کے لیے چنا اور انہیں اپنی وحی کا امین بنایا۔ پس اس معاملے میں ہمیں کشادگی اور فراخی دے اپنی رحمت سے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، اے اللہ تجھے واسطہ ہے اہل بیت علیہ السلام کا، تجھے واسطہ ہے حسین علیہ السلام کا، ہماری سے بات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ جو دعا کے الفاظ امام حسین علیہ السلام نے فرمائے ہمارے بھی وہی دعا ہے۔ اے اللہ ہمیں ان دشمنان سے جو تیرے دین سے ہمیں ہٹانے کے لیے کوشاں ہے ان سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہماری ان شر اور فتنوں سے ہماری اولاد کو حفاظت فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، قرآن و اہل بیت کی تعلیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، خصوصاً فلسطین میں، یمن میں، اور جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اے اللہ دشمن کو نابود فرما اور اس ظلم سے مسلمانوں کو نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما، ہمارے امام کی حفاظت فرما اور ہمیں ان کے اصحاب و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، بسم الله الرحمن الرحيم، انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر۔